السلام علیکم تمام میرے بہن بھائیوں کو میرا سلام ہو۔ یہ آج کی بات ہے کہ ہمیں کال آئی سعودی عربیہ سے، ہمارے کوئی دوست ادھر رہتے ہیں، ان کی ملاقات کسی شیخ صاحب سے ہوئی۔ شیخ کا مطلب ہے عربی شخص سے۔ تو اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ کچھ دن پہلے مجھے خواب آیا تھا جو میں ہر ملنے والے شخص کو بتا رہا ہوں، اور یہ ایک پیغام بھی ہے۔ ان کو کوئی بزرگ ہستی خواب میں ملی جو کہ بہت اونچے مقام پر فائز ہے۔ انہوں نے اس کو یہ بتایا، عربی شخص کو، کہ میرا یہ پیغام ساری دنیا میں عام کر دو۔ جو کسی مرد عورت نے اپنے گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے اسے پڑھتا نہیں ہے، اور اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ مسجد میں بھجوا دے۔ اور جنہوں نے قرآن پاک کو کھول کے نہیں دیکھا، گھر میں رکھا ہوا، بشرطے کہ گھر میں ہے لیکن کھول کے نہیں دیکھا اور پڑھا نہیں ہے، وہ گھر سخت عذاب اور عطاب کا شکار ہونے والے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں۔ یہ پیغام اس شیخ صاحب کی جانب سے ہے جو آپ لوگوں کو پہنچایا جا رہا۔ اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ جن کے گھروں میں جو پڑھ نہیں سکتے وہ مسجد میں بھجوا دیں۔ 10-12 سال پہلے عرصے کی بات ہے کہ میں کسی گھر میں گیا جو کہ دیہات میں تھا۔ میں نے دیکھا انہوں نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے لیکن اوپر غلاف میں مٹی لگی ہوئی، جالا لگا ہوا۔ تو میں نے انہیں سخت تنبیہ کی تھی آج سے 12 سال پہلے کہ آپ کی بندشوں، گردشوں، رکاوٹوں کی یہ وجہ۔ آپ لوگ جو روزانہ ہم سے حساب کرواتے ہو، پوچھتے ہو، آپ بھی ذرا اپنے باطن میں نظر مار کے دیکھیں کہ آپ نے قرآن کبھی کھولا؟ ویسے کہتے ہیں ہم پہ بندشیں آ گئی، ہم پہ یہ چیز بند ہو گئی، رزق بند ہو گیا۔ تمہارا سب کچھ بند ہونا کیونکہ قرآن بند پڑا ہوگا۔ یہاں تو گھر میں رکھو ہی نہ، رکھ لو جا کے مسجد میں رکھواؤ تاکہ وہاں لوگ پڑھ کے تلاوت کریں۔ تم لوگوں نے گھروں میں رکھ کے پھر اسے کھولتا کوئی نہیں ہے کہ جہاں قرآن پاک پڑھا ہے وہیں پڑھا ہوا۔ تو پھر آپ لوگوں کا کیا حشر نشر ہوگا، مجھے یہ بتائیں۔ تو قدرت کی طرف سے بھی یہ پیغام موصول ہو چکا، تو لہذا سب عوام کو، سارے پاکستان کو، باہر کے ملکوں کو، ساری دنیا کے لیے یہ میسیج ہے۔ جو بزرگ اور نورانی ہستی ملی ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں، بہت ہی اعلیٰ روحانیت کے مرتبے پہ وہ فائدہ جو ان کو خواب میں ملے، اور انہوں نے آ کے یہ سخت تنبیہ کی ہے کہ ان کے لوگوں کے پاس آخری موقع ابھی بھی وہ قرآن پاک کھول لیں اور پڑھیں جن کے گھر میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کے گھر میں پہلے ہی نہیں ہے اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جن کے گھروں میں ہے لیکن کھولا نہیں ہے، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے۔ اب میں آؤں گا رزق کی تسبیح کی طرف۔ رزق کے لیے یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانا جان جو کہ چلا کشی کے ارادے سے دنیا کے ہر ملک کی کم از کم انہوں نے سیر کی ہوئی تھی، جو ایشیا کے ملک ہیں، تو ایک جگہ پہ وہ گزر رہے تھے، تو ایک صحرا میں ایک درویش عربی لباس میں مقیم جو تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے رزق کے حوالے سے تسبیح پوچھی کیونکہ لوگ ان سے پوچھتے رہتے تھے۔ تو اس بزرگ نورانی نے یہ فرمایا کہ جو مرد عورت اپنے کچن میں کھڑا ہو کے ایک تسبیح یا رزاقوں کی پڑھتا، اس کا جو ہے وہ ساری عمر رزق ختم نہیں ہوتا۔ اگر کچن گھر میں نہیں ہے، جس جگہ روٹی پکائی جاتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے، شرط کھڑے ہو کے پڑھنے کی ہے، کوئی بھی گھر کا فرد پڑھ سکتا ہے۔ ایک تسبیح یا رزاقوں کی 101 مرتبہ، یاد رکھیں 101 ایک تسبیح کو 101 کہا جاتا ہے، ہر چیز 101 کے حرف میں بند ہے، یہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ تو تمام مرد عورتوں پہ واجب ہے جن کا رزق بند ہو چکا، رزق نہیں آ رہا، رزق بند ہو چکا، وہ سارے میرے بہن بھائی آج سے اپنے کچن میں یا جس جگہ روٹی پکاتے ہیں کھڑے ہو کے ایک تسبیح کریں اور دعا کریں، پھر دیکھیں یہ اپنے زندگی کا معمول بنا لینا۔ اگر مثال ہے آپ کہیں مہمان جا رہے ہیں، کچن خالی ہے، وہ جگہ خالی جہاں روٹی پکتی ہے، پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے واپس آ کے جتنے دن مس کیے ہیں اتنے دن لگاتار آپ نے وہ کرنا، وہ تسبیحیں جمع کر کے ایک دن میں مکمل کرنی ہے۔ جب نانا جان نے ان سے پوچھا کہ اس میں خاص کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب بندہ مومن یا مومنہ گھر پہ نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا، وہ پھر اسی جگہ تسبیح کرتا ہے یا رزاقوں کی، اور اللہ تعالیٰ اس گھر میں رزق کی ریل پیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے ہمارے نانا جان اکثر کہتے تھے پریشانی ہے اگر کاروبار کی تو تسبیح کر یا رزاق کی۔ تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے اور کمنٹس میں جا کے سبحان اللہ لکھیں۔ جب آپ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا ہوتا، ٹک ٹاک دیکھنی ہوتی ہے، یا آپ گھنٹوں گھنٹوں موبائل پکڑتے ہیں، تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ کوئی آپ کا اللہ معافی دے کوئی باپ دادا پردادا وہ تو نہیں اس کو کھولے گا،
वो तो कब्रों में जा चुके, जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, वो तो नहीं आके खोलेंगे, खोलना तो आप लोगों ने है। जब फिल्में देखते हैं या कोई और चीज़ देखते हैं, पूरी रात गुजर जाती है तो कहते हैं हमें नींद नहीं आई, हमें डिप्रेशन हो गया, हमें नींद नहीं आती। क्या करें, नींद तुम्हें खा नहीं है, तुम कुरान की तिलावत करो तुम्हें नींद भी आए। फिर जब 2-3 अगर तस्बीह लोगों को पकड़ा दो, तीसरी तस्बीह गुजरेगी नहीं, कहेंगे थकावट हो गई, थक गए, बाबा जी कितना का लंबा वजीफा। कम बख्तो, जब तुम ये वीडियोस देखते हो, फिल्में देखते, तब तुम्हें थकावट नहीं होती। अल्लाह का जिक्र क्या तुम लोगों पे बोझ बन गया? ऊपर से तुम लोग मुंतज़िर हो मौजज़ात के। मौजज़ात तब होते हैं जब जज्बे सादक होते हैं, और वो आज भी होते हैं। उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए अल्लाह का जिक्र जब करते हैं तो फटाफट कर देते हैं, तस्बीह बुरी हो गई, ऐसे नहीं होते। अल्लाह का जिक्र बड़े आराम से, सुकून से, रिलैक्स हो के, ये तो सोचना ही नहीं ना तस्बीह ख़त्म कब होगी, फिर कर्म होता है। आप में कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? कोई होगा करोड़ों में से एक। दुआ में याद रखें, वीडियो को हर तरफ, ये पैगाम है, इस वीडियो को हर तरफ फैला दें और रिज़्क़ की तस्बीह आपको बता दी गई। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। दुआ में याद रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।